بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود السلام اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ تمام احباب کو ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کنٹینٹ جن میں خاص کر خوابوں کی تعبیر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے خواب میں رات دیکھنا یا خواب میں رات کا وقت دیکھنا۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ خواب میں رات تاریخ دیکھنا یا اندھیرے والی رات دیکھنا، خواب میں روشن رات دیکھنا یا خواب میں چاندنی رات دیکھنا، اسی طرح خواب میں اندھیری رات میں چلنا، خواب میں اندھیری رات میں بھٹک جانا، خواب میں روشن رات میں چلنا اور خواب میں روشن رات میں بھٹک جانا۔ یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، تاکہ آپ کو آپ کی مطلوبہ جو ہے صورت اس کی تعبیر مل سکے۔ اس کے علاوہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو حضرات گرامی، چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب کہ خواب میں رات تاریخ دیکھنا یا ایسی اندھیری رات دیکھنا تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، یہ غم و فکر میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے، یہ دکھ اور تکلیف آنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو حضرت یہ خواب دیکھے تو وہ صدقہ کرے، بلا شبہ صدقہ جو ہے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور صورت خواب میں روشن رات دیکھنا یا خواب میں چاندنی رات دیکھنا، ایسی رات کہ جس میں چاند کی وجہ سے روشنی ہو۔ یہ اچھے حالات کی طرف اشارہ ہے، یہ سکون، عیش و عشرت والی زندگی کی دلیل ہے، یہ عزت و تکریم میں اضافے کی جانب اشارہ بھی ہے کہ مطلب ایسے حالات پیدا ہوں گے جن سے آپ کی عزت اور تکریم بڑھے گی۔ تو یہ اچھا خواب ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت کہ اندھیری رات میں چلنا۔ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اندھیری رات میں چل رہے ہیں مگر آپ راستے پر ہیں۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندھیری رات میں چل رہے ہیں اور آپ بھٹک گئے ہیں، نہیں، اس میں جو ہم صورت بتا رہے ہیں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں اندھیری رات میں چل رہے ہیں مگر آپ ہیں صحیح راستے پر۔ تو یہ جو ہے یہ ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے، یہ بزرگی پانے کی طرف اشارہ ہے، یہ سردار ہونے کی دلیل بھی ہے، یہ سرخرو ہونے کی دلیل بھی ہے۔ لہٰذا الحمدللہ یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اسی طرح ایک صورت ہے کہ اندھیری رات میں بھٹکنا، جو اس سے پہلے آپ کو صورت بتائی گئی تھی وہ خواب میں اندھیری رات میں چلنا تھا مگر آپ راستے پر تھے، مگر اب جو صورت ہے وہ خواب میں آپ اندھیری رات میں چلتے ہیں مگر آپ بھٹک رہے ہوتے ہیں، آپ بھٹک جاتے ہیں۔ یہ دین سے دوری کی طرف اشارہ ہے، یہ دینی معاملات میں کمزوری کی طرف اشارہ ہے، یہ دلیل ہے کہ دین کے معاملات میں سست روی کا شکار ہیں۔ لہٰذا جو یہ خواب دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اپنے معاملات پر غور کرے، اپنے آپ کو دین کی راہ میں ڈھالے۔ اسی طرح ایک اور صورت کہ روشن رات میں چلنا، یہ دلیل ہے کہ اسلام سے محبت پیدا ہوگی، یہ نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے، یہ بزرگی پانے کی دلیل بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اچھا خواب ہے، اگر اس کو کوزے میں بند کیا جائے تو یہ دین سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک صورت کہ روشن رات میں بھٹکنا، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ رات تو روشن ہے مگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دانستہ طور پر دین سے غافل ہیں، دین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ دین سے بے دین ہونے اور گمراہ ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ مطلب ایک شخص کو احساس ہے کہ وہ غلط راہ پر ہے، وہ دین سے دور ہے، وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہے جس سے گمراہی ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کام پر جاری ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی تعبیر ہے۔ جو یہ خواب دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دینی معاملات میں دلچسپی لے،
ایسے معاملات سے بچیں جو آپ کو دین سے دور لے جائیں، جو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ مختلف صورتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھیے۔ اگر مختصر بات ہوگی تو ویڈیو کے نیچے بیان کر دی جائے گی، لیکن اگر کوئی تفصیل سے بتانے والی بات ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ تو جو حضرات نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور آخری بات جو تقریباً ہر ویڈیو کے آخر میں کیا کرتا ہوں کہ اس گناہ گار کو، اس خطا کار کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔